الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا رمضان کورس کی اس 5ویں علمی مجلس میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں دین کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا موقع دیا، اور ہم سب کو اس نے یہ ہمت عطا کی اور اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، سو ہم اس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ 6 باتوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے رمضان۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑا، یعنی وہ سفر میں بھی نہیں تھا، وہ مریض بھی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، اور اس نے بغیر کسی مجبوری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ اس ایک روزے کو قضا کرنے کے لیے اگر پورے سال بھی روزہ رکھے تو وہ پورے سال کے تمام روزے مل کر اس چھوٹے ہوئے یعنی مجبوری کے بغیر چھوٹے ہوئے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور تقدس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت رمضان میں رکھے گئے روزوں کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی شخص پورے سال بھی روزے رکھتا ہے تو پورے سال کے تمام روزے مل کر بھی اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس شخص نے روزے کو بغیر کسی عذر کے، بغیر سفر کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑا ہو۔ اگر کوئی شخص مجبوری کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ وہ سفر میں ہے اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، یا کوئی عورت ہے وہ حاملہ ہے، حمل سے ہے، امید سے ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کا دودھ خشک ہو جائے گا، یا کوئی شخص اس قدر بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اور بستر سے لگ جائے گا، پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص روزے کو چھوڑتا ہے تو پھر یہ تو مجبوری کی بات ہے، اور مجبوری میں اللہ رب العزت نے خود روزے کو چھوڑ کر دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو یعنی مسافر ہو تو وہ روزے کو چھوڑ دے، رمضان میں روزے نہ رکھے، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور تقدس کی بات ہے کہ رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ سال بھر کے تمام روزے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا مکمل اہتمام کیا جائے، اور جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر کے بغیر روزے نہ چھوڑے جائیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس علمی مجلس نمبر 5 میں گفتگو ہو سکی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اس تعلق سے علمی مجلس نمبر 6 میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی کہ اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے، فرشتوں پر کس طرح ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لایا جائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آخرت کے دن پر ایمان کیسے لایا جائے،
آخرت کا دن، وہ دن جو بدلے کا دن ہے، وہ دن جو سزا اور جزا کا دن ہے، وہ دن جس میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کے درمیان، تمام جناتوں کے درمیان، تمام مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جس دن میزان قائم کیا جائے گا، جس دن پلسرات لگایا جائے گا، جس دن جہنم سامنے آ جائے گی، جس دن جنت کے دروازے کھول جائیں گے، اس دن جس دن کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ اترے گا لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا، اس دن پر ایمان کیسے لایا جائے؟ وہ دن کون سا دن ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، پورے قرآن میں جن چیزوں کا بیان ہے، اگر بنیادی طور پر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کن چیزوں کا بیان ہے، تو آپ ان سے برجستہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی ذات، اسماء اور صفات پر ایمان، یہ ہے سب سے پہلی چیز جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا جانا، یہ وہ دوسری چیز ہے جو قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز جس کا قرآن میں بہت زیادہ بیان ہے وہ ہے آخرت کا دن۔ آخرت کا دن کیا ہے؟ اس تعلق سے سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اور جنات کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے، وہ آزمائے ہمیں، وہ دیکھے کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو اچھا کام کرنے والا ہے اور کون ہے جو برا کام کرنے والا ہے۔ اور جب آپ اسے سمجھ چکے کہ انسانوں کی اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد وہ آزمائش ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں جو بہت سارے سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سی بار ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ وہ انسان جو اللہ کو بہت مانتا ہے، جو اللہ کی بہت مانتا ہے، اس پر اس قدر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا آسان جواب ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں مصیبت میں پڑھ کر کون ہے جو نیکیوں پر جمع رہے اور کون ہے جو مصیبت میں پڑھ کر مجھے بھول جائے۔ یہ آزمائش ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت بار سوال آئے گا کہ اس دنیا میں فقیری کیوں ہے؟ جب اللہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، ایسا کیوں نہیں کہ وہ سب کو مالداری دے دیتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا، کوئی بھوک سے نہ بلبلاتا، کوئی پیاس سے نہ تڑپتا، کوئی دوا اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے نہ مرتا؟ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مالدار بنا دیا؟ پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے مالداری کے ساتھ فقیری اس لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ساتھ رنج اس لیے بنایا، اللہ نے خوشی کے ساتھ غم اس لیے بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کون ہے جو مالداری میں مجھے یاد کرتا ہے، کون ہے جو فقیری میں مجھے بھلا دیتا ہے، کون ہے جو فقیری میں پڑھ کر مال حاصل کرنے کے لیے غلط راہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ سب آزمائش کے واسطے ہے، یہ سب اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ تو جب انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد وہ آزمائش ہے، تو اس دنیا میں جب انسان آئے ہیں اور جنات بھی آئے ہیں، سب کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائیں۔ چونکہ اس دنیا میں معاملہ زبردستی کا اور زور کا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر دیے جو ڈنڈے لے لے کر انسانوں کو ہکائیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، ادھر سے ہٹو، سیدھے راستے پر آؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نیکی کرے، جو چاہے کفر کرے، برا کام کرے۔ تو اللہ نے جب اختیار دیا ہے
تو یہ دنیا ایک طرح سے امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے سب کا، سب لوگ اپنے اپنے پرچے لکھ رہے ہیں، اور جب پرچے لکھے چلے جاتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پرچے چیک کیے جاتے ہیں۔ تو یہی پرچے چیک کیے جائیں گے اس دن جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، وہی آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی اس دنیا میں انسانوں کو مہلت دے رہا ہے، چھوٹ پر چھوٹ دے رہا ہے، پھر ایسا ہوگا کہ جب قیامت کی وہ ساری نشانیاں جو اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی، اس دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا، اور پھر آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس وقت جب صرف اللہ باقی رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بچے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ایک ذات بچے گی۔ اس دن اللہ رب العزت آسمان کو اور زمین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے گا، اور پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ اور پھر اس وقت جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کی ساری بادشاہتیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور یہ اللہ رب العزت جب آواز دے کر کہے گا، ایک عجیب منظر، حالانکہ اللہ کو یہ بتانے کی، جتانے کی، کہنے کی اور اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اس وقت مکمل جلال میں ہوگا اور بڑے زبردست ڈراؤنے انداز میں اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے اور قہار ہے، یعنی بہت زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا، پوری کائنات ایک عرصے تک، جب تک اللہ چاہے گا یوں ہی پڑی رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے فرشتوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسرافیل کو حکم دیا جائے گا سور میں پھونکو، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اس دن جب سور میں حضرت اسرافیل پھونکیں گے تب ایک بارش ہوگی، اور اس بارش کے نتیجے میں سب انسان دوبارہ سے زندہ ہوں گے، جیسے سبزیاں اگتی ہیں، گھاس پھوس اگتے ہیں، ایسے تمام کی تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سارے جاندار، جنات، حیوان، چرند، پرند، سب دوبارہ زندہ ہوں گے، سب لوگ ایک میدان کی طرف دوڑیں گے، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی شخص اگر اپنے رشتہ دار کو دیکھ لے گا تو وہ اسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لے گا، وہ واپس پلٹے گا، دوبارہ سے بھاگنا شروع کر دے گا، اور سب لوگ جمع ہو کر ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت بہت عجیب منظر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے، اور وہ فرشتے آ کر تمام انسان کو گھیرے میں لے لیں گے، اور تمام انسان، تمام جنات، حیوان، چرند پرند، جنہیں جنہیں بھی اپنا حساب دینا ہے وہ سب فرشتوں کے حصار میں ہوں گے، اور اسی حالت اور کیفیت میں ایک لمبا عرصہ بیت جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا عرش اترے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کے عرش کو کسی فرشتے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طرح کا جلال اور ایک طرح کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کی برتری اور اس کی شان اور ملوکیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتے، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر اتریں گے، اللہ کا عرش اترے گا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس دن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے شمار آیتیں ہیں جو اس دن کی ہولناکی کو بتاتی ہیں، اور اس دن خوش نصیب وہ ہوگا جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا دن، اور یہ ہے مختصر سا قیامت کا وہ منظر جو میں ابھی اس علمی مجلس میں پیش کر سکا ہوں، ورنہ قیامت کا دن تو میرے بھائی اور میری بہن بہت ہولناک دن ہے۔ اس دن فرشتے وہ چوں چرا بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی کچھ بول نہیں سکے گا الا من اذن له الرحمن، لیکن جسے اللہ اجازت دے دے۔ اس دن جب تمام لوگ مل کر نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ذرا اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو نبی بھی کہیں گے نہیں،
نہیں، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، نہیں بھائی مجھے اپنی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے، اے میرا رب، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا حساب کتاب لے لیجئے۔ اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ایک ذرہ بہت چھوٹی سی چیز، ایٹم، یہ چھوٹا سا ذرہ، اگر کسی نے اس ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور کسی نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اس دن عدل ہوگا، انصاف ہوگا، عدل کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں بیٹھ کر قیامت کے سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ایک ایک عمل آشکارا کیا جائے گا۔ گواہی کی ضرورت پڑے گی تو انسان کے ہاتھ، پاؤں، اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء، یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ اور یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ قیامت کا وہ منظر ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے کہ قیامت کا دن برحق ہے۔ اس دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب اللہ خود سے لے گا، اللہ تعالیٰ خود سے تمام لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ اس دن گواہیاں قائم کی جائیں گی، اور پھر میزان عمل پر ایک ترازو ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن ترازو ہوں گے تو پہلے زمانے کے جو ترازو ہوا کرتے تھے جس میں 2 پلڑے ہوتے تھے، ایک پر باٹ اور دوسرے پر سامان رکھا جاتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ وہ ترازو ہوگا۔ لیکن آج کل جو ترازو کی بہت ساری قسمیں اور شکلیں نکلی ہیں، اس نے اعمال کے تولنے کو اور اس کے سمجھنے کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کے پاس اسٹوریج ہے، اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا؟ آپ کا موبائل کہے گا اس میں 64 GB چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں 128 GB چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ 128 GB ایک وزن ہے، اور یہ پورا کا پورا وزن ایک چھوٹی سی میموری میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں ایک چھوٹی سی چیز میں محفوظ اور سیو ہو جاتی ہیں۔ تو اعمال کا تلنا کس طرح ہوگا، وہ کیسا میزان ہوگا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو پلڑا جھک جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اعمال جب تولے جائیں گے تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اٹھ جائے گا، وہ بلند ہو جائے گا، وہ اونچا ہو جائے گا، اور جس پلڑے میں چیزیں کم ہوں گی وہ نیچے چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے اعمال تولے جائیں گے۔ ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کے سلسلے میں شک کرے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے مل رہے تھے، ملاقات چل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ جو ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ یہ کام کریں، غالباً بات صدقے کی تھی، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ انہوں نے یہ جملہ سنتے ہی جواب جو دیا وہ بڑا دہلا دینے والا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ کس نے دیکھا ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب میں نے اس جملے کو سنا تو آپ یقین کیجئے کہ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، میں کانپ گیا، میں لرز گیا کہ یہ کس قدر کفریہ جملہ ہے، کہ پتہ نہیں قیامت کو کس نے دیکھا ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی، حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا شک رکھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ بہت سارے جملے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بہت عام ہیں، وہ کفریہ جملے ہیں۔ جیسے فارسی میں ایک مقولہ ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جتنی زندگی گزارنی ہے جی لو، جتنا عیش کرنا ہے کر لو، کہ عالم دوبارہ نیست، پھر تھوڑی نہ زندگی ملے گی۔ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری آج کل جو چیزیں ہیں اس پر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ بعض ٹی شرٹس پر ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے یولو، YOLO۔
اس کا مطلب، اس کا فل فارم آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا یو اونلی لیو ونس، تم صرف ایک مرتبہ جیو گے، یعنی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اور دوبارہ تمہیں زندہ نہیں ہونا ہے۔ اب جب میں نے اس جملے کو دیکھا کہ یہ کس تناظر میں کہا گیا ہے، جہاں مجھے اس کا فل فارم ملا، میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹی شرٹ بنانے والے لوگ ہیں یہ ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریاں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ان کا یقین ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہونی ہے۔ کفار اور مشرکین یہی عقیدہ رکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے جواب دیا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تمہارے حساب سے دوسری بار پیدا کرنے سے مشکل تھا، لیکن ہم نے پہلی بار بھی تو تمہیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، تو پھر دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے یہ تو اور زیادہ آسان ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں۔ تو ہم سب کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان ضروری ہے۔ عقیدے کے مطابق عمل ہو جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہم جو بھی کام کریں یہ تصور، یہ استحضار ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ جب ہم اس کیفیت کے ساتھ اعمال کریں گے تو گویا کہ ہم آخرت کے دن پر صرف عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہوگا آخرت پر حقیقی معنوں میں ایمان لانا، کہ ہم جو بھی کام کریں ہماری نظر کے سامنے آخرت ہو، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جواب دینے والے ہیں، تب ہمارا ایمان آخرت کے تعلق سے کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کے لیے تیاریاں کرنے والا بنائے۔ تو یہ ایمانیات کے تعلق سے مختصر سی گفتگو آج پیش کی جا سکی۔ آج کا جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے روزے کے مسائل۔ روزے کے بعض مسائل تو ہم پیش کر چکے، اس وقت جو مسائل ہمیں پیش کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے کا کیا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون اتنا ہی دیا جائے کہ اپنے آپ کو ایسی کمزوری نہ آئے کہ ہمیں مجبوری میں روزہ توڑنا پڑ جائے۔ خون اس مقدار کے ساتھ دیا جائے کہ ہماری صحت بھی خراب نہ ہو اور روزہ کو توڑنے کی نوبت بھی نہ آئے، تو روزے میں خون دیا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹ جائے، یعنی ناک سے خون نکل جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خون چڑھایا بھی جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کو خون کی ضرورت پیش آ گئی تو خون چڑھانے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سگریٹ پینے کا حکم یہ ہے کہ روزے میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سگریٹ کی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹے تو روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ دونوں لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے یا مسوڑوں سے خون نکل جائے تو اگر وہ خون حلق میں نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون حلق میں پہنچ گیا اور حلق کے ذریعے سے وہ پیٹ میں چلا گیا تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ہونٹ پر، دانت پر اور زبان پر کسی بیماری کی وجہ سے اگر دوا لگانی پڑے تو دوا لگائی جا سکتی ہے، لیکن کوشش ہو کہ وہ دوا کا اثر حلق میں نہ جائے۔ اگر دوا کا اثر حلق میں چلا جائے تو پھر اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت میں بہت سی بار گوشت یا کھانے کے ذرات پھنسے رہ جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر ہم نے زبان سے ہی دانت میں پھنسی اس چیز کو نکال لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے پھینک دیا جائے۔ اگر اسے کوئی شخص نگل لے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کتنی بڑی تھی۔ اگر وہ چنے سے چھوٹی تھی، وہ جو چھوٹا والا چنا ہوتا ہے اس چنے سے چھوٹی تھی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ چیز چنے کے بقدر تھی، یعنی چنے کے برابر تھی یا چنے سے بڑی تھی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کے تعلق سے چند مسائل تھے جو ہم نے آج کی علمی مجلس میں پیش کی۔ انشاءاللہ باقی مسائل پھر اگلی علمی مجلس میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اور آج کا جو ہمارا چوتھا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی تھی کہ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، اور نقد پیسے کا نصاب کیا ہے، اور جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں یا دو چیزیں ہوں وہ شخص زکوٰۃ کیسے نکالے۔ آج میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ کل جو باتیں سامنے آئی تھیں وہ دلیل کے ساتھ مضبوط ہو جائیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو چاندی کا نصاب بتایا تھا کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 612 گرام۔ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اوقیہ کا مطلب ہے 52.5 تولہ، 612 گرام چاندی۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک مسئلہ تھا کہ مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کے لیے ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمارے پاس جو مال تجارت ہے ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ تو یہ حدیث، ابو داؤد کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تجارت کا جو بھی مال ہمارے پاس ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، تو اس میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پوری پونجی کتنی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اگر 2 لاکھ روپے کا مال ہے تو ہم پورے 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد زیورات کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی تھی کہ وہ زیورات جو پہننے کے لیے ہیں، استعمال کے لیے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس تعلق سے 2 حدیثیں، ایک ابو داؤد کی حدیث اور دوسری موطا امام مالک کی، یعنی اور وہ سنن ابی داؤد میں بھی وہ حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اوضاح پہنتی ہوں۔ یہ اوضاح ایک قسم کا زیور تھا سونے کا، تو کیا یہ بھی کنز ہے؟ یعنی اگر یہ میرے پاس ہے تو کیا یہ بھی وعید میں داخل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور تم زکوٰۃ نکال دو تو پھر یہ کنز نہیں ہے، یعنی یہ وعید میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ وہ دلیلیں ہیں جو ہم نے پیش کی زکوٰۃ کے تعلق سے۔ جو مسائل کل سامنے آئے تھے یہ ان کی دلیلیں ہیں۔ ایک مسئلہ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ نکالنا تب فرض ہے جب سال گزر جائے، اور اس تعلق سے مکمل وضاحت ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص آج 14 اپریل کو وہ اتنے مال کا مالک بنا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو گئی، وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب بن گیا، لیکن زکوٰۃ نکالنا تب فرض ہوگا جس دن سال پورا ہو، اس دن بھی وہ نصاب کا مالک ہو، یعنی اس دن بھی وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہو، تب زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ترمذی کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو، یعنی کسی شخص کو کسی طریقے سے مال حاصل ہو، تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے جب تک کہ سال نہ گزر جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص سال گزرنے سے پہلے ہی یہ چاہے کہ میں ابھی زکوٰۃ نکال دوں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ تو یہ وہ مسائل کی دلیلیں تھیں زکوٰۃ کے تعلق سے جو ہم نے آج پیش کی ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ہم دیں، ہم جو اپنی زکوٰۃ نکالیں یہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دیں۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کی جائے گی۔ اور آج کا جو ہمارا 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب وہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ تزکیہ کہتے ہیں اپنے دل سے گندی چیزوں کو نکالنا، گندی عادتوں کو نکالنا، اور اپنے دل کے اندر اچھی چیزوں کو بھرنا۔ اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے بری صفات کو نکال دیں، اچھی صفات کو ڈال دیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہمارے پورے جسم کا سردار دل ہے۔ دل اللہ رب العزت کی توجہات کا، اللہ کی عنایات کا، اللہ رب العزت کے لطف کا، اللہ کے کرم کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوتی ہے وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ تو دل تمام اعضاء کا، جسم کے تمام عضو کا سردار ہے، تو اس کو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی تجلی اس دل پر نہیں ہوتی جو دل گندا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں کسے ملیں گی؟ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس شخص کو جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم وہ دل ہے جو گندگیوں سے پاک ہو اور اس میں اچھی چیزیں بھری ہوئی ہوں، اس میں اخلاص ہو، اس میں تبلیغ ہو، اس میں تفکر ہو، اس میں تدبر ہو، اس میں خشوع ہو، اس میں خضوع ہو، اس میں اللہ کا ڈر ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو۔ تو یہ چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہم ایک اخلاق حمیدہ میں سے ایک اخلاق سیکھیں گے وہ ہے تفکر۔ تفکر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا۔ یہ سوچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کے بارے میں سوچنا 1000 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جی ہاں، ایک لمحہ اللہ کی شان کو سوچنا، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور کرنا، یہ 1000 نفلی رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان اللہ کی شان کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی تو ہے کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھ جائے گی، اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، عبادت میں اسے اسی قدر لطف آئے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں سوچیں گے، آپ ذرا میرے ساتھ سوچئے کہ ہمارا سائز کیا ہے، ہم کتنے لمبے ہیں، کتنے موٹے ہیں، کتنے چوڑے ہیں۔ ہم 6 فٹ کے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6.5 فٹ کے ہیں۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ کتنی بڑی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ زمین ہمارے حجم سے، ہمارے سائز سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے، یعنی ہم اس زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ایک ذرے کی طرح ہیں۔ پھر ذرا سوچئے کہ یہ سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے یہ ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔ پھر آپ سوچئے کہ اس طرح کے کتنے ہزاروں لاکھوں سورج ہماری گلیکسی میں، ہماری کہکشاں میں موجود ہیں۔ خود جو ہماری کہکشاں ہے، اس کہکشاں کا جو سائز ہے، یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی کو پہنچنے میں لاکھوں سال لگ رہے ہیں، حالانکہ روشنی 1 سیکنڈ میں 30 لاکھ کلومیٹر کی مسافت طے کرتی ہے۔ تو یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے کہ اس ایک کہکشاں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کو پہنچنے میں لاکھوں سال لگ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہے۔ اور پھر اس طرح کی کتنی ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کہکشائیں ہیں اس یونیورس کے اندر موجود ہیں۔ کتنے بڑے بڑے سورج، کتنے بڑے بڑے ستارے، اور پھر ان کے ماتحت بہت سارے پلانٹس، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہی کو تو بتانے کے لیے ہیں۔ آپ پھر ذرا چھوٹی چیزوں پر جائیں کہ آپ اگر ایک سوئی رکھیں کسی جگہ پر، آپ خود سوچئے کہ وہ جو سوئی کی نوک ہے وہ کتنی چھوٹی ہے، کتنی باریک ہے، وہ کتنے کم حصے کو کور کرتی ہے۔ لیکن ابھی سائنسداں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پر ایک سوئی رکھتے ہیں تو اس سوئی کے نیچے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ایٹم آ جاتے ہیں۔ یعنی اس سوئی کے اندر، سوئی کے ایک ذرے کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں ایٹم آ سکتے ہیں۔ وہ ایٹم کتنے چھوٹے ہیں۔ ایک تو دیکھیے ہماری آنکھ کتنی چھوٹی ہے، پھر ہماری آنکھ کے اندر جو کلر پہچاننے والی چیز ہے اس کے اندر 56-57 ہزار سیلز موجود ہیں۔ یہ سیلز کتنے چھوٹے ہیں۔ پھر ہمارے جسم کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ کتنا چھوٹا ہے کہ ابھی ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک شخص کے جسم سے ڈی این اے کو نکالا جائے اور پھر اسے لمبائی میں بچھایا جائے تو انسان چاند سے 7 مرتبہ گھوم کر واپس آئے گا، یعنی 7 مرتبہ چاند پر جائے گا، 7 مرتبہ واپس آئے گا،
تب جا کر ایک انسان کے جسم میں موجود ڈی این اے ختم ہوگا۔ اتنے سارے ڈی این اے کو ہمارے جسم کے اندر ڈالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی چڑیا کو آپ دیکھیں، غور کریں کبھی کہ کون ہے جو اس کی ماں کو سکھاتا ہے کہ خوراک حاصل کرنا ہے اور بچے کے منہ میں لا کر کھلانا ہے۔ کبھی کبھی آپ انٹرنیٹ پر موجود اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان آپ کے سامنے کھل کر سامنے آئے گی۔ پھر اللہ کی جب معرفت بڑھے گی نا تو دل کے تہخانے میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے گی۔ وہ میرا رب کیسا ہے، وہ کیسی شان والا، کل یوم ہوا فی شان۔ میں نے آج ہی ایک پودا دیکھا، اس پودے کے پاس میں نے ایک لکڑی باندھ رکھی ہے، تو یہ پودا ہے اور یہ لکڑی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی شاخوں سے چھوٹی چھوٹی تار نکل کر اس لکڑی کے اندر لپٹ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پودا خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس میں بالکل باریک باریک سے تار بنائے تاکہ وہ لپٹ کر کھڑے ہو جائیں اور وہ اونچے چلے جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو پودوں کو سکھاتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے نکلنا ہے، تمہیں اس موقع پر پھوٹنا ہے، تمہیں اس موقع پر پھل دینا ہے، تمہیں اس موقع پر پتے دینا ہے، اور پھر تمہیں اس موقع پر مر کر فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ پھر جب اس طرح کی بارش ہوگی تو تمہیں خود بخود اگ جانا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، آپ کسی بھی ایک چیز کو لیجئے اور پھر اس میں غور کیجئے۔ آپ کسی بھی ایک پھل کو لیں، آپ سیب میں غور کریں، یہ بہت مشترک پھل ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی جب سیب کے ٹکڑے کو اپنے منہ تک لے جائیں تو ذرا سا رکیے اور پھر سوچئے کہ یہ سیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ اس سیب میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں فیڈ کر دیں، اس کے بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میسج دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیب کو کس طرح کی ہدایت دی کہ تمہیں کب بڑا ہونا ہے، کب تمہیں ٹوٹ جانا ہے، کب تمہیں سڑ جانا ہے، گل جانا ہے۔ پھر جو تمہارا بیج ہوگا تو وہ بیج جب زمین میں جائے گا تو اسے اس موقع پر پانی، ہوا جب ملے گی تو پھر اسے اگنا ہے۔ پھر اس کے اندر اتنی اتنی ڈالیاں ہوں گی اور پھر اس کے اندر اتنے اتنے پھل ہوں گے اور پھر ہر پھل کے اندر اتنے بیج ہوں گے، اور ہر بیج کو پھر یہی پیغام دینا کہ جب تم زمین میں جانا تو پھر تمہارے اندر سے ایک پودا نکلے۔ یہ سب پیغامات اس چھوٹے سے بیج کے اندر کس نے فیڈ کیا؟ کس نے؟ بے شک یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ یہ میرے رب کی پیدائش ہے، یہ میرے رب کی تخلیق کردہ چیز ہے، یہ میرے رب کی صناعی اور کاریگری ہے، ذرا دکھاؤ تو غیر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی شان کے بارے میں تفکر کرنا، سوچنا، یہ عبادت ہے۔ آج جو ہمیں اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنی ہے کہ ہم بیٹھ کر کبھی کبھی اللہ کی شان کے بارے میں سوچا کریں، کبھی ہم اپنے ہاتھ کو ہی لیا کریں اور پھر سوچیں کہ اس کے اندر کتنی کتنی لکیریں ہیں، اس کے اندر کتنے کتنے نس ہیں جو موجود ہیں۔ اگر یہ اوپر کی یہ کھال نہ ہوتی تو سارے نس دکھتے رہتے، ساری رگیں دکھتی، پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ پھر کوئی بھی چیز ہاتھ میں ہم لیتے تو وہ کبھی کسی رگ کے نیچے چلی جاتی، وہ کہیں جا کر پھنس جاتی۔ کبھی سوچا کریں ان چیزوں میں، ان لکیروں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، ان لکیروں کے فائدے کیا ہیں۔ پھر دیکھیے ان انگلیوں کو کہ یہاں سے مڑ جاتی ہیں، ہمیں کوئی چیز پکڑنی ہو تو ہم آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ آنکھ پر غور کیا کریں، ان آنکھوں میں اللہ نے یہ پردے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ذرہ بھی یہاں پر آ جائے گندگی کا تو ان آنکھوں کے اس دروازے میں اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ خود سے پلک جھپکی چلی جاتی ہے، ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا، ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ نے انسان کے اندر وہ حس دیا کہ اگر کوئی شخص ایک بال پھینکے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں، وہ بال اگر آئے گی تو بغیر دیکھے ہی انسان کا سر یوں جھٹک جائے گا اور انسان اپنے سر کو خود سے ہٹا لے گا۔ یہ حس کہاں سے آئی؟ کس نے؟ یہ سب کچھ فطرت ہے، یہ سب کچھ خود سے ہے، یہ اس کو دینے والا کوئی ہے، وہی میرا رب ہے، وہی اللہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، ہم اس صفت کو، اسے کہتے ہیں تفکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض
بے شک زمین کی پیدائش میں اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ زمین میں، آسمان میں، دن میں، رات میں، سب میں نشانیاں ہیں۔ کس میں ہیں؟ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی پیدائش میں یتفکرون، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تفکر کا حکم دیا، فرمایا تفکروا فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرو۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں غور کریں گے، اور غور کرنے کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا تفکروا فی اللہ ولیکن تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کے بارے میں زیادہ سوچا مت کرو، یعنی یہ مت سوچا کرو اللہ کب سے ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچا کرو، ولیکن تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں غور کیا کرو، اللہ تک پہنچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اس صفت کو، صفت تفکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آج تزکیہ کے تعلق سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور ذہن نشیں رہے کہ جب ہم تفکر کریں گے، اللہ کی تخلیقات میں ہم غور کریں گے، تو اللہ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی، کیونکہ جب اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی نا، تو پھر ہم اللہ کی معرفت کی وجہ سے، اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے برائیوں سے رکیں گے اور نیکیاں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا چھٹا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ ہم سیکھیں گے۔ آج ہم سورہ لہب سیکھیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، تبت يدا أبي لهب وتب۔ اس میں جو تبت کے بعد یدا ہے، یدا میں مد ہے، اور یہ چھوٹی مد ہے۔ چھوٹی مد کو 2 الف کے برابر کھینچنا چاہیے، اور 2 الف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنی انگلیاں بند کر لیں تو ایک انگلی کو جب ہم کھولیں گے تو اس کو کھولنے میں جتنا وقت لگے گا اسے کہتے ہیں 1 الف، تو 2 انگلیوں کو کھولنے میں جتنا وقت لگے گا اسے کہتے ہیں 2 الف۔ اب میں پڑھتا ہوں اور ساتھ میں انگلیاں کھولتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب وتب، اس میں لوگ، بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ابی لہب یوں پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، لہب یوں نہیں بلکہ لہب وتب، لہب وتب۔ اس کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب وتب، ما اغنى، ما میں بھی مد ہے، یہ بھی چھوٹی مد ہے، اسے بھی 2 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما اغنى عنہ، اغنى غین حلق سے نکلتا ہے، ما اغنى عنہ، عنہ میں عین نکالیں گے، اور یہ جو چھوٹی والی ہا ہے نا، ہا، عنہ، ہو، ہا یہ سینے سے نکلتی ہے، ہو، جب ہم ہا کہتے ہیں تو ہمارا سینہ ہلکا سا ہل جانا چاہیے، اندر سے ایسا محسوس ہو کہ سینہ ہل گیا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کسب
جب ہم روک رہے ہیں تو یہ با پر روک رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب ان پر رکا جاتا ہے تو اس میں آواز پلٹ کر واپس آتی ہے۔ اس میں بھی ذرا آواز کو پلٹائیے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا، سیصلا، پہلے سین ہے، پھر یا کے بعد صاد ہے، صاد موٹا ہوتا ہے، سیصلا نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، ہا نکالنے کے بعد میم پر تھوڑا سا آواز کو روکنا ہے کیونکہ اس میں تشدید ہے، اور جہاں تشدید ہو وہاں آواز رکتی ہے۔ حمالة الحطب، حطب میں طا ہے، طا موٹی ہوتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد میں دال پر رک رہے ہیں تو یہاں پر بھی دال آ گیا، اس لیے آواز پلٹ کر واپس آئے گی۔ ایک مرتبہ میں پھر سے اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ اور دھیان سے سنیں، میرے ساتھ سنیں، اور اسے بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ تجوید حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ بار بار سننا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ آج کی اس علمی مجلس نمبر 5 میں یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کر سکا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر اور سنت پر زندہ رہیں، اور جب ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اللہ تعالی ایمان پر اور سنت پر اس کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔